بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر نعمان مدثر، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ یہ سال دوم کی اردو کا لیکچر نمبر 81 ہے، 81 نمبر لیکچر ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں ہوائی سبق شروع کیا تھا، پچھلے لیکچر میں ہوائی سبق شروع کیا تھا، تو اس لیکچر میں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے وہ سلسلہ جوڑیں گے۔ تو آپ کتابیں کھول لیجیے، 47 پیج ہے، پیج نمبر 47۔ امید ہے آپ کتابیں کھول چکے ہوں گے۔ جی آخری لائن ہے جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے تھے، جب جو مصنفہ ہیں وہ 2 دن ٹوکیو میں لیفٹیننٹ جنرل کے شیخ کے ہاں ٹھہر کر قیام کر کے اب جاپان ایئر لائنز کے ذریعے وہ ہوائی روانہ ہوئی تھیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں بھی لائیے گا کہ وہ کس راستے سے آئی تھیں، وہاں سے کولکتہ یعنی کراچی سے کولکتہ، آگے ہانگ کانگ، آگے ٹوکیو، اور اب وہاں سے یہ 6625 کلومیٹر والا ہوائی سفر طے کرنے آ رہی ہے۔ یہ کلومیٹرز ہیں بیٹے، مائلز نہیں ہیں۔ پہنچ گئے ہیں لاسٹ لائن پہ۔ جی ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے، یعنی جاپان ایئر لائنز میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب ہوائی جہاز اڑا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی سے، خشوع و خضوع سے، بہت انکساری سے دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ آپ جانتے ہیں پہلے بھی محاورہ بولا تھا، مصیبت میں خدا یاد آتا ہے، اور پھر ہم تو اگر ایمان کے حامل ہیں تو ہمارا اللہ پر پکا کامل یقین ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو چنانچہ مصنفہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، اور کہ یا اللہ پاک پریشانی اور فکر اور الجھن اور راستے کے طوفان اور وہ جہاز کی تھرتھراہٹ اور گیہوں کی طرح اچھلنے، اس طرح چھاج میں جیسے گیہوں اچھلتا ہے، گیہوں مذکر ہوتے ہیں، تو ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک ہمیں اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کی توفیق بھی دے، اور راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، جہاز آرام سے یہاں سے اڑے اور وہ ہوائی میں اتر جائے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی، میرے اللہ پاک نے میری خواہش، میری دعا ایسی سنی کہ سارا سفر آسمان میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا، بہت آرام سے بیتا، بہت آرام سے گزرا۔ کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی تھپیڑا نہیں محسوس ہوا، کوئی جہاز کانپا نہیں، کوئی چھاج میں گیہوں کی طرح اچھلے نہیں ہم، جہاز کوئی الجھن نہیں ہوئی، اور راستے میں وہ جو دوسرا خوف تھا نیچے، کہ نیچے پانی پانی ہوتا ہے جہاز کو کچھ نہ ہو جائے، جہاز بہت آرام سے اڑتا رہا، کوئی ایسی جہاز کے ساتھ بھی کوئی انہونی نہیں ہوئی، یا جہاز کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا، تو چنانچہ بہت آرام سے سفر طے ہو گیا۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے جیسا یہ اچھا عمدہ سفر گزرا تھا۔ 6 گھنٹے کا اب مصنفہ کہہ رہی ہے کہ سفر تھا۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ یہ مصنفہ نے ٹوکیو سے جو ہونولولو تک کا سفر ہے اس کا احوال یہاں تک بیان کیا تھا ٹوکیو سے۔ تو دراصل یہ فاصلہ 6625 کلومیٹر ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس میں سے جو بحر الکاہل کے اوپر مشکل ترین وقت ہے نا، اس کے 6 گھنٹوں کا شاید مصنفہ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا جو سفر تھا 6 گھنٹوں پر محیط تھا اور بہت اچھا گزرا۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت دارالخلافہ ہونولولو میں اترا۔ تو رات کے 10:30 بج رہے تھے وہاں پہ، تو ہوائی کا دارالحکومت ہونولولو ہے، وہاں جہاز نے لینڈ کیا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، ٹیلی گرام، یعنی ہم نے بذریعہ ٹیلی گرام انہیں اطلاع دے دی تھی کہ ہم اتنے بجے اس فلائٹ سے وہاں آئیں گے۔ امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ آگے بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں کی دیرینہ رسم تھی، تو مجھے امید تھی کہ میرے شوہر نامدار جائیں یہاں میرے استقبال کے لیے آئے ہوں گے۔ ویسے بھی بیوی کتنے عرصے بعد آ رہی ہے، پھر اگلی بات یہ کہ ایک غیر ملک میں آ رہی ہے جہاں کے ایڈریس کا نہیں پتہ، تو چنانچہ وہ ضرور لینے آئے ہوں گے ہوائی اڈے پر، کوئی اپنا شہر تو تھا نہیں۔ تو پھر یہ بھی امید تھی کہ وہ ہار لے کر پہنچے ہوں گے، کیونکہ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے، پرانی رسم ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ گجرے، ہار، دھاگے میں جو پھول پروئے ہوتے ہیں۔
اس لیے ارمان تھا، شدید خواہش تھی کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے، یعنی اگر ساتھ ان کے کچھ لوگ نہ آئے تو کم از کم وہ خود ضرور پہنچیں گے ہار لے کر اور پھول پھینکیں گے۔ لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب، پہلے کی طرح جیسے پہلے بھی عام مواقع پہ وہ غائب ہو جاتے تھے، اب بھی وہ موجود نہیں ہیں۔ رات کے 10:30 بجے ہوئے ہیں، مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں رہتے ہیں، رہائش کہاں پہ ہے۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ بلی 7 گھر تبدیل کرتی ہے، تو وہ بھی 3 جب سے آئے تھے 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو، یعنی یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر ہوائی کی یونیورسٹی ملے ہوئے تھے، لیکن چونکہ یہ وہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے اس لیے کہا گیا کہ وہاں سے پتہ کریں۔ یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آخری پیسج میں بتائیں گے کہ یہ امریکن ہوائی کی اسٹیٹ کی تو ہوائی یونیورسٹی تھی جو اس اسٹیٹ کی یونیورسٹی تھی۔ البتہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں ایسٹ ویسٹ سینٹر کھولا تھا جہاں پہ اسکالرشپ پر اسکالرز بلائے جاتے تھے، ان کو تحقیق اور تصنیف کی ترغیب بھی دی جاتی تھی، لیکن پڑھنے کی اور لکھنے کی پابندی البتہ نہیں تھی، نہ امتحانات تھے، البتہ ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ کچھ لکھ کر یا تحقیق کر کے جائیں۔ تو یہ بھی وہاں اسی غرض سے گئے تھے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سی ایس پی آفیسر کو یہ اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، مختصر دورانیے کے کورسز کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ریاض الدین صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے، تو ایسٹ ویسٹ سینٹر میں پڑھنے گئے تھے، اس لیے کہا گیا کہ وہاں سے پتہ کریں۔ اب یہ پریشان تھیں تو اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، جب یہ پریشان کھڑی رہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر جائیں، ایڈریس بھی پتہ نہیں ہے اور میاں جو ہے موجود نہیں ہیں، تو ٹیکسی والے نے کہا میں ایسٹ ویسٹ سینٹر تک آپ کو لے جاتا ہوں، یعنی وہاں تک لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا، آگے وہاں سے پتہ چل ہی جائے گا کہ میاں کہاں رہائش پذیر ہیں، کوئی تو واقف کار ہوگا وہاں پہ ان کا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، اب یہ ہائی رائز ہاسٹل جو ہے یار ایسٹ ویسٹ سینٹر کا ہاسٹل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فلک بوس عمارتوں کی وجہ سے معروف ہے، بلند قامت عمارتوں کی وجہ سے، تو وہاں اونچی عمارتیں تھیں، بتیاں جل رہی ہیں، یعنی روشنیاں جل رہی تھیں اور طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارد، غیر موجود، غائب، پتہ ہی نہیں کدھر ہیں۔ طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن میرے میاں نے تو مجھے لینے آنا تھا، نہ یہاں ہیں نہ وہاں ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے، ایک تو غصہ آ رہا تھا کہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے اور میں ان کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہوں، اور دوسرا پریشانی تھی کہ اللہ خدا خیر کرے کچھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، اور پھر اگر ایک یہ بھی پریشانی تھی ساتھ ساتھ کہ اگر میں نہ وہاں پہنچ سکی گھر تو میں کہاں جاؤں گی، یہ بھی پریشانی تھی ساتھ۔ پریشان ہوتا لفظ، یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے بھائی، خیر مقدم اچھا کیا جا رہا ہے، رات کے 12 بج چکے تھے، 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور شور ہے ہی نہیں۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی، یعنی تھوڑی دیر گزری تھی کہ لڑکیوں سے بھری ہوئی ایک کار جو ہے وہ شور مچاتی رکی، انجان شکلوں نے، یعنی سب میرے لیے تو واقف نہیں تھے، میرے میاں ہی سارے واقف، میرے میاں تو ان میں ابھی نظر نہیں آئے تھے، تو وہ انجان شکلیں تھیں ساری، وہ وہاں مختلف علاقوں سے ملکوں سے پڑھنے والے طلبہ جو تھے، جو ان کے دوست تھے، تو ان میں جو لڑکیاں تھیں انہوں نے مجھے پہلے ہار پہنائے، تو انجان ناواقف ناشناس شکلوں میرے گلے میں ہار ڈالے، پیچھے ایک اور کار، اور اس میں گٹار پر کچھ نوجوان، یعنی ساز کا نام ہے، تو گٹار بجا رہے تھے، تو وہ گیت گاتے ہوئے اترے، ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اسی جزیرے کے، اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے درمیان میرے میاں تشریف لا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، یعنی معمول کے مطابق میں ڈانٹ ٹپٹ کرتی، لعنت ملامت کرتی، اس سخت سست کہتی، اور یہ جو ان سے غفلت کوتاہی ہوئی تھی اس پر باز پرس کرتی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہوگی، جو ٹیلی گرام ملا تھا اس کو پڑھنے میں غلطی ہوگی، ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ڈیٹ لائن ڈالی تھی اس وقت، تو ادھر ڈیٹ اور ہوتی ہے، اس طرف ڈیٹ اور ہوتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے تو یہ جو ہوائی کا وقت ہے یہ جاپان کے وقت سے تقریباً 24 گھنٹے پیچھے ہے،
ایک دن کا پورا فرق ہے. یہ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی. اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں جو جن کے کوئی اعزاء و اقارب آ رہے ہوں تو ان کو ایسی تاریخیں پڑھنے میں جو وہ وہاں کی لکھ بھیجتے ہیں تو یہاں کی تاریخ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح غلطی ہوئی ہے ورنہ یہ غفلت نہیں ہونی تھی. لیکن دیر ہے درست ہے تو ہم بعد میں سمجھ بھر گئے تھے کہ ابھی آپ تشریف لا رہی ہیں اس لیے ہم گئے ہیں لیکن آپ اتنے میں یہاں آ چکی تھیں. ہم نے جل کر کہا اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی. نہ ہماری شادی ان سے ہوتی، نہ ہم ان سے ناتا جوڑتے، نہ ہمیں یہ زندگی بھر کی پریشانیاں دیکھنا پڑتی اور نہ آج کی یہ کوفت اٹھانی پڑتی. اصل گڑبڑ شادی والے وہ ہمارا انتخاب غلط تھا، وہ ہمارا بدقسمتی کا دن تھا. یہ انہوں نے تنقید کی ہے. بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس نے یہاں تک پہنچایا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ میاں صاحب ڈھونڈ لیے گئے تھے. پھر ہم گھر روانہ ہوئے. مجھے گھر دیکھنے کا شوق لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں. یعنی میں جب گھر پہنچی تو میں گھر دیکھنا چاہتی تھی. گرہستن بیویاں گھر کا خیال رکھتی ہیں، انتظام و انصرام بیویوں کے سپرد ہوتا ہے گھر کا. تو وہ دیکھنا، اور پھر نیا گھر تھا تو دیکھنا چاہتی تھیں کہ باورچی خانہ یا اس کے سونے کے کمرے یا وہاں کا دیوان خانہ، مہمان خانہ یعنی بیٹھک وغیرہ وہ دیکھنا چاہتی تھی. ڈرائنگ روم جو ہے وہ سارا گھر دیکھنا چاہتی تھی. لیکن میاں صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ صبح دیکھ لیجیے گا کہ تم تھک گئی ہو تو اب رات اتنی ہو گئی ہے تو صبح آرام سے دیکھنا. ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ، ابھی روشنی مت کرو. اور اب ظاہر ہے اس کے پیچھے وجہ تھی کہ گھر بہت گندا تھا اور میاں صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ میری موجودگی میں بیوی دیکھے. میں صبح چلا جاؤں گا تو پیچھے دیکھتی رہے تو خیر ہے. اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی کیا، جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا یعنی کوڑا کرکٹ، کوڑا نہیں کوڑا، منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا. بہت زیادہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، گرد و غبار پڑا ہوا تھا. جب یہ دیکھا تو تب پتہ چلا کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے رات کے وقت بتی نہ جلاؤ اور گھر مت دیکھو. ہر ڈرار سے، ہر دراز سے میلے موزے یعنی گندی جرابیں اور رومال نکلے. ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری چینج، ٹوٹے ہوئے پیسے. یعنی جو بھی ان کے کپڑے تھے ان کی جیب سے کبھی تھیٹر کے ٹکٹ برآمد ہوتے یا سینما کے ٹکٹ برآمد ہوتے. فلور شو جو نیچے فرش پر کرسیاں لگی ہوتی ہیں، مین ہال کا شو، وہ اس کی پرچیاں نکلتی اور یا پھر ٹوٹے پیسے نکلتے. پینٹری، PANTRY، باورچی خانے کا وہ حصہ جس میں برتن عموماً رکھے جاتے ہیں، اس سے ملحق ہوتا ہے یا اس کے حصے اس کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اس کی راہداری سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس سے ملحق باورچی خانے سے وہ حصہ جس میں برتن وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تو پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے. یعنی برتن نئے نکال کے استعمال کیے جاتے رہے اور صاف نہیں کیے گئے، دھوئے نہیں گئے. میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے. اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں. یعنی نئے خریدتے، استعمال کرتے اور میلے ہو جاتے تو پھینک دیتے، رکھ دیتے اور پھر نئے خرید لیتے. پرانے جو ہیں وہ جو پہلے پہنے ہوئے تھے دھونے کی زحمت نہیں کی گئی. یہ وجہ تھی. یہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں میاں رات کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی لائٹ مت جلاؤ، بتی مت جلاؤ. بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا. یعنی میں وہاں آئی تھی تو چونکہ وہ لڑکیاں لڑکے بھی وہاں پہ تھے تو شور مچا رہا، ہنگامہ برپا رہا، خوشی منائی جاتی رہی. اب اتنا شور تھا تو پھر ہمسائے کی گونجدار آواز آئی، خاموش، چپ ہو جاؤ. ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ہمسایوں کے اعتراضات کو کم ہی درخور اتنا سمجھتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ہمسایوں کی بیل پر ٹیپ لگا کر بھاگ جاتے ہیں، بٹن پر وہ بجتی رہتی ہے، بال اڑتی ہوئی آتی ہے، شیشے توڑتی ہوئی اندر کھانے کی میز پر پڑی ہوتی ہے. یا جو عموماً جو ہے نا ہمسایوں کو منع بھی کیا جاتا ہے، اونچی آواز سے میوزک چلتا ہی رہتا ہے. تو ہم عموماً جو ہے نا کم ہی ہمسایوں کی بات سنتے ہیں. تو ویسے تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمسایہ تمہاری شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو.
تو لیکن بہرحال یا تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، لیکن بہرحال یہاں پہ ہمارا جو پاکستان کا جو رہن سہن ہے اس میں ہمسایوں بالخصوص شہروں کے اندر ہمسایوں کے اعتراض کو کم ہی توجہ دی جاتی ہے، مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان تھا، کشتی ران تھا، کشتیاں لڑتا تھا، اور ہیوی ویٹ ہر وہ پہلوان ہوتا ہے جو 2 من سے زائد ہو، جس کا وزن 80 کلو سے جس کا وزن زائد ہو، وہ ہیوی ویٹ زیادہ وزن والا چیمپئن تھا، یعنی جو بڑی کشتی تھی، بڑے حجم والی، بڑے وزن والی، وہ کشتیاں جیتا ہوا تھا، اور نام بھی تھا ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی۔ اب نام بھی ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی تھا اور تھا بھی ہیوی ویٹ چیمپئن، اس لیے اس کی ایک تنبیہ، ایک وارننگ ہی کافی تھی، ایک ہدایت ہی کافی تھی کہ چپ ہو جاؤ، اور ہم چپ ہو گئے۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب چلے گئے۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، بہت تھکے ہوئے تھے، لمبا سفر کر کے آئے تھے تو سو گئے۔ واللہ العلم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب اٹھے، کب بیدار ہوئے۔ میاں دفتر جا چکے تھے، مراد ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر جا چکے تھے۔ ناشتہ خود بنایا صبح کا جو ہے، اب جانتے ہیں کہ جتنے سول سرونٹس ہیں ان کو کک ملتا ہے، ڈرائیور ملتا ہے، سرکاری گھر ملتا ہے، جو گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنسز ہوتی ہیں GOR کہلاتے ہیں، اس طرح کے۔ تو اب یہاں تو کوئی کک نہیں تھا تو ناشتہ خود بنایا۔ زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، تو ظاہر ہے اب اس کی ترکیب پتہ ہونی چاہیے، اور اگر لگاتار پریکٹس نہ ہوئی ہو تو پھر کھانا بہترین بنتا بھی نہیں ہے، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا، اب حقیقت حال واضح ہوئی کہ یہ کیسے کیا جائے کہ اچھا کھانا بن جائے، یا کیسے کھانا پکانا چاہیے۔ اب اس صورتحال کا پتہ چلا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے، یہ جو چھوٹی بیٹی ساتھ آئی تھی فرسٹ ایئر والی، میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی۔ وہ جو ادھر منو کوڑا پڑا ہوا تھا اور گرد و غبار کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، تو صفائی کی، اور لنچ دوپہر کا کھانا قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا، کیونکہ کام کر کے تھکے ہوئے تھے۔ رات کو بھی کچھ نہ پکایا، یعنی باہر سے کھانا کھائے۔ جالے، چیونٹیاں اور گرد مٹی ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی، شدید جسم میں تکلیف ہو رہی تھی، کمر دوری ہو گئی تھی، دکھ رہی تھی وہ گھر کی صفائی کر کے۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا، ظاہر میاں نے ساری گندگی پھیلائی ہوئی تھی، انہوں نے صفائی نہیں کروائی تھی، تو ہم نے یہ جو ساری صفائی کیا، دراصل ہم نے ان کی پچھلی نسلوں پر، آنے والی نسلوں پر احسان کیا تھا۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، دراصل کہنا یہ چاہتی ہیں کہ اتنا کام کیا تھا تو پھر اس کے بعد کھانا کیسے پکاتے، اور یہ تو ایک طرح کا ہم نے میاں صاحب کی جو پشتیں ان پر احسان کرنے والا کام کیا تھا کہ اتنی صفائی کی تھی۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے، یعنی پہلے دفعہ دیکھنے گئے کہ ہونولولو ہے کیسا۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل، سورج غروب ہونے کی طرف مائل تھا، اور اس میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا، یعنی سمندر کی لہریں نشیب و فراز کے ساتھ حرکت کر رہی تھیں، مد و جزر اس میں ہو رہا تھا، اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا۔ تو چنانچہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سویا ہوا شخص کروٹیں بدلتا ہے، ایسے ہی وہ سمندر پہلو بدلتا محسوس ہو رہا تھا، اور چاروں طرف زمرد کی سبز رنگ کا قیمتی پتھر، اس کی آمریت مستحکم ہو چکا، ہر طرف ہریالی ہریالی تھی، سبزہ ہی سبزہ تھا، تا حد نظر سبزہ، جہاں تک نظر جا سکتی تھی، دیکھنے کی صلاحیت تھی، وہاں تک سبزہ ہریالی دکھائی دے رہی تھی۔ یوں احساس ہوا لگا کہ جزیرے اوہاہو میں کونا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے، یعنی ماہر پرانی مہارت رکھنے والی جو کائنات ہے، اس نے نئے سرے سے وہ اپنے جوبن پر آئی ہے، اور اس نئے سرے سے اس نے اپنا جلوہ دکھایا ہے، اپنی حسن دکھائی ہے، اپنے حسن کے یہاں پہ لنگر اس نے جاری کر دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ احساس اتنے خوبصورت ساحل اور علاقے بھی ہو سکتے ہیں ان کے، اس جزیرہ جو اوہاؤ ہے اس کے نیچے سپیلنگ بھی ہوں گے OAHO، اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ اور ہر انگ پایا جاتا ہے، یعنی خوبصورتی کے سارے انداز اور پہلو اس میں پائے جاتے ہیں۔
یہ وہ کہنا چاہتی ہیں ہریالی بھی ہے، ساحل بھی ہے، ریت بھی ہے، کوئی پہاڑیاں بھی ہیں چھوٹی، اور ہر طرح کے پودے بھی ہیں، تو خوشگوار موسم بھی ہے، تو فطرت کی جو خوبصورتی ہے وہ ساری یہاں نظر آتی ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا، گہرا، یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ یعنی جو جنوبی یورپ آپ جانتے ہیں، اب یہ مجھے مٹانا پڑے گا بیٹے، اگر آپ جانتے ہیں بیٹے، اگر یہ یورپ بنا لیا جائے، یہاں پرتگال ہے، یعنی پرتگال ہے، آپ کرسٹیانو رونالڈو کو جانتے ہی ہوں گے، اس کے نیچے اسپین ہے بیٹے۔ اچھا تو جنوب مغربی یہاں پہ جو یہ میڈیٹرینین سی ہے، تو اس طرف جو ہے نا یہاں والا جو ایریا ہے، اور یہاں اس طرف یہاں جبرالٹر بھی ہے آگے، تو یہاں جیسے سمندر صاف شفاف گہرے نیلے پانی والا ہے نا، چمکدار ہے، جیسے اس کا نیلا پانی ہے اور اس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، اس سے زیادہ جزیرہ اوہو کا جو ساحل تھا وہ نیلا تھا اور وہ زیادہ چمک دمک رکھتا تھا اس کا پانی۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے، یعنی نظر کو خیرہ کرتی ہے، وہ جو نظر کو خیرہ کرنا ہے یعنی آنکھیں چندھا دیتی ہے۔ مراد کیا کہنا یہ چاہتی ہے، اتنا حسن ہے، اتنی خوبصورتی ہے ایک طرف تو کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے، نمبر دو اتنی چمک ہے کہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس پانی کے اندر، اس کے اندر ایسی چمک ہے۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھا، ایسا فطرتی حسن، ایسی خوبصورتی کا شاہکار ساحل میں نے کم ہی دیکھا ہے، ساحل سمندر کا کنارہ۔ یعنی اتنی سیر کی ہے، مختلف دنیا کے خطے دیکھے ہیں، مختلف سمندر دیکھ رکھے ہیں، یورپ کے بھی دیکھ رکھے ہیں، اپنے پاکستان کا ساحلی علاقہ بھی دیکھ رکھا ہے، جاپان بھی دیکھ رکھا ہے، وہ یہ ہانگ کانگ گئی تھی وہاں بھی مختلف علاقے دیکھ رکھے ہیں، لیکن ایسا خوبصورت ساحل کم ہی دیکھا ہے، وہ کہنا چاہتی ہیں۔ اب آپ کو بتایا تھا یہ فطرت کا ہر رنگ پایا جاتا ہے، اس میں یعنی ہریالی بھی ہو، پھولدار پودے بھی ہوں، ساحل بھی ہو، تھوڑی سی ریت بھی ہو ساحل پر، پیچھے پہاڑیاں بھی ہوں، تو وہ جو ہے اب اس کا آگے کچھ تذکرہ بھی کرنے لگے۔ یہاں کے کوہساروں نے، پہاڑوں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ، نیا انداز بخشا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہے اور کہیں یعنی اوپر کوئی پودا، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، چٹیل پہاڑ بالکل۔ یہ جیسے آپ قراقرم ہائی وے پہ جائیں تو گلگت میں جا کے تو بہت ہریالی ہے، اس سے پہلے جو پہاڑ آتے ہیں وہ بالکل ہی گنجے سے اور جن پہ ہریالی نام کی چیز ہی کوئی نہیں، کالے سیاہ پہاڑ بالکل ایسے سنگ لاخ ہیں، اور کہیں اتنے سبز ہیں، اتنے ہرے بھرے ہیں کہ ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتا ہے، مرکز معلوم ہوتے ہیں کہ وہاں بارشیں ہوتی رہی ہیں، اتنی ہریالی ہے، اتنا سبز ہے، اتنے پودے ہیں، اتنی گھاس ہے، اور کہیں بالکل ہی چٹیل ہے، سخت سنگلاخ چٹانوں پر مبنی ہے، وہاں بالکل کوئی پودا نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا احوال وہاں کے اس اوہاہو کے جزیرے کے پہاڑوں کا۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ بے آپ بیٹا جانتے ہیں، یہ بے یہ ہے بیٹے، یہ ارطغرل بے نہیں ہے بیٹے، بے کو اردو میں آب نائے کہتے ہیں۔ اچھا، آب ہوتا ہے پانی اور نائے ہوتی ہے گردن، اب گردن کی طرح پانی ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، گردن کی طرح پانی ہو، اب اس طرف بھی سمندر ہو، اس طرف بھی سمندر ہو، بیچ گردن کی طرح پانی ہو، تو یہ بے کہلاتی ہے۔ اب بے آف باسفورس جانتے ہیں، وہ میڈیٹرینین سی سے اس طرف بحیرہ مردار کی طرف جاتا، تو وہ جو سینٹر میں ہے، جس کی اس طرف بیٹا یورپ ہے اور اس طرف ایشیا، یہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے شاید کہ یورپ اور ایشیا کہاں الگ ہوتے ہیں، بے آف باسفورس سے وہاں الگ ہوتے ہیں، ترکی، استنبول کی اس طرف۔ اچھا، تو بے اس طرح کے پانی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آگے دوسری طرف سمندر ہی ہو، ایسے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی چونکہ یہ گردن کی طرز کا پانی نظر آتا ہے اس لیے اسے بے کہتے ہیں۔ تو ہنوما نام ہے اور بے وہ کیا کہتے ہیں، آبنائے ہے۔ تو آبنائے ہنوما پر ہم نے پکنک منائی، وہ انہیں خوبصورت علاقہ لگا تھا۔
یہ جگہ یعنی میں سیاحت کے لیے یہ جگہ مجھے ایسی بھائی اتنی پسند آئی کہ دوڑی چھوٹی جب وقت ملتا تو میں ادھر ہی کا رخ کرتی. بعض جگہیں ہمیں اتنی پسند ہوتی ہیں, اتنی اچھی لگتی ہیں, وہاں جا کر بیٹھنا, وہاں وقت گزارنا ہمیں سکون دیتا ہے, بلکہ روح کو سکون دیتا ہے. تو انہیں بھی یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ جب بھی وقت ملتا, موقع ملتا تو یہ وہیں پہنچ جاتی. یہاں پانی سب سے مہذب تھا اور شفاف تھا. اب تہذیب یافتہ مطلب سمندر کے کنارے کھڑے ہوں, لہریں آتی ہیں, یہاں تک بھگو کے چلی جاتی ہیں, لیکن جب پانی یہ دیکھیں نا, اب ایک تو پانی ادھر بہہ رہا ہو, یعنی اس طرف سے بند ہو, اگر بند نہ ہو تب بھی پانی بہہ رہا ہو تو اس میں عموماً لہریں اس طرف نہیں جاتی, پھر پانی ادھر کوئی جائے گا نا. اگر بند بھی ہو تو وہ آگے زیادہ زور اس کا یہیں صرف ہو جاتا ہے, تو یہاں ادھر آ کے صرف ہوتا ہے, اس کناروں پر نہیں ہوتا. تو پانی ذرا مہذب تہذیب یافتہ ہوتا ہے, چھینٹے نہیں اڑاتا, کپڑے نہیں گیلے کرتا. تو یہاں پانی زیادہ تہذیب یافتہ تھا اور پھر صاف شفاف تھا بالکل. یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا, یعنی سمندری حیات کے لیے معروف تھا. مختلف طرح کی مچھلیاں یا شارکس یا وہ مختلف جو آبی جانور جو سمندر میں پائے جاتے ہیں وہ اس کے کناروں سے دیکھے جا سکتے تھے. اور جب پانی صاف شفاف تھا تو اندر نظر آتے تھے جیسے ایکویریم میں نظر آتے ہیں. اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر اوشنوگرافی میں سبقت لے گئی ہے. تو جو ہوائی کی یونیورسٹی ہے, یوں تو ساری یونیورسٹیوں میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں, تعلیم مختلف مضامین کے مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کے, لیکن جو اوشنوگرافی کا یہاں کا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جیسی آبی مخلوقات پر, سمندری علوم پر, اوشنوگرافی پر جتنی اس نے تحقیق یہاں پہ کی ہے, جیسی کتب یہاں پہ لکھوائی ہیں, جیسی تعلیم یہاں پہ دی ہے یا دی جاتی ہے, جیسے کورسز یہاں کروائے جاتے ہیں, ایسے کہیں اور نہیں کروائے جاتے. یہ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے یہ یونیورسٹی اس لحاظ سے. غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے. اس پوری ریاست ہوائی کی بات ہو رہی ہے, اور بالخصوص اوہایو, اور یہ جو آگے بتا رہے ہیں نا کہ اوہایو کا ذکر آیا ہے, ہنوما بے کا ذکر آیا ہے, اور کہتی ہیں کہ ایک تو قدرت نے ہر طرح کی خوبصورتی ہوائی میں پیدا کر دی تھی. جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی. یعنی یہاں بہترین سڑکیں بنائیں, خوبصورت عمارتیں بنائیں, علمی مراکز بنائے, پارک بنائے, پھولدار پودے لگائے. اس ریاست کو انسان نے اور 4 چاند لگا دیے اور خوبصورت بنا دیا. یہ میرے بیٹے تھا آج کا لیکچر. یہاں تک ہم آج کے لیکچر میں پڑھنا تھا ہمیں, تو وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہیں سے سلسلہ آگے جوڑیں گے, اگلے لیکچر میں یہیں سے یہ سبق پڑھیں گے. خدا حافظ.